ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی رہو مجھ پر درود بھیجو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ کی خدمت میں سلسلہ درس تراویح لیے حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس سلسلے میں قرآن کریم کے 25ویں پارے کے حوالے سے ہم جاننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ 25ویں پارے میں اللہ پاک نے ہمارے لیے کیسی کیسی رہنمائیاں بیان فرمائی ہیں، کیسی پیاری پیاری آیات مبارکہ ہیں جو ہمارے دنیا اور آخرت کے بہتری کے حوالے سے رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ پاک نے ان صورتوں میں متعدد اور مختلف چیزوں کو بیان فرمایا ہے، دنیا کی بے ثباتی کو بیان فرمایا ہے، آخرت کی کامیابی کو بیان فرمایا ہے، احوال قبر کو بیان فرمایا ہے، مومنین کے لیے جو اللہ پاک نے بشارات رکھی ہیں، خوشخبریاں رکھی ہیں اس کا بیان ہے۔ پھر جو غیر مومن ہیں، جو بے ایمان اور بے دین لوگ ہیں، جو غیر مسلم ہیں، تو ان کے لیے اللہ پاک نے کیسے کیسے عذابات رکھے ہیں، جہنم کی سخت ترین عذابات کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اہل جہنم کو جو زقوم نامی جو پھل کھلایا جائے گا اور جس کی کرواہٹ اس قدر تیز ہوگی کہ وہ منہ کے جبڑے کو پھاڑتے ہوئے، گلے کو پھاڑتے ہوئے، پیٹ کے آنتوں کو پھاڑتے ہوئے اندر داخل ہوگا۔ پھر مختلف عذابات کا تذکرہ اللہ پاک نے اسی پارے میں بیان فرمایا ہے۔ یوں تو قرآن کریم کے مختلف پاروں کے اندر اور مختلف صورتوں کے اندر، مختلف آیات کے اندر عذابات جہنم کا اور غیر ایمان والوں کے لیے عذابات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ میں مومنین کے لیے بشارات اور خوشخبریاں اللہ پاک نے دی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ 25ویں پارے کا پیغام کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے 25ویں پارے میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے تھے۔ جیسے قرآن بیان کرتا ہے انا وجدنا آباءنا علی امۃ۔ یہاں پہ سورہ زخرف کی آیت مبارکہ یہ 23 ہے، تو اس میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے تھے۔ کیا ہمارے آباء و اجداد ایسے ایسے تھے تو ہم ایسے ایسے ہی رہیں گے، یعنی اپنے آباء و اجداد کے باطل طریقے کو اختیار کرنے میں فخر کرتے اور مباحات کرتے اور کبر کرتے، نخوت کرتے، غرور کرتے، تکبر کرتے، گھمنڈ کرتے، اور پھر دین حنیف کو، ملت ابراہیم کو، ملت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کرنے کے معاملے میں وہ دور بھاگتے۔ پھر قرآن کریم نے دنیا کی جو چمک دمک ہے اس کی مذمت بیان کی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ جو دنیا کی چمک ہے، دمک ہے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے۔ پھر قیامت کے دن کوئی کسی کا دوست نہ ہوگا، نہ کوئی کسی کو دوست بنا پائے گا۔ پھر اللہ پاک نے اس منظر کو ہی بیان فرمایا ہے۔ پھر اہل ایمان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ یا عباد اللہ خوف علیکم الیوم، جو اللہ کے بندے ہیں، صالح بندے، صالح مومن، جو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، کتاب پر، اور پھر یوم آخرت پر، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھتے تھے، ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا، تو اللہ پاک نے ان کے لیے انعام یہ فرمایا کہ انہیں جنت کی خوشخبریاں سنائی جائیں گی۔ پھر جہنم اور مجرموں کا تذکرہ ہے، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، کہ مجرمین جو اہل جہنم ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ پھر قرآن کریم میں اللہ پاک نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ،
برکت والی رات کا تذکرہ فرمایا ہے اسی 25ویں پارے کے اندر، پھر حکمت والا فیصلہ فیہا یفرق کل امر حکیم سورۃ الدخان کی آیت نمبر 4 میں فرمایا ہے، فرعون اور بنی اسرائیل کا تذکرہ اس میں موجود ہے، پھر دھواں یعنی بطور عذاب جو نازل کیا جائے گا اس کا تذکرہ موجود ہے، جنت والوں کی نعمتیں، ان المتقین فی مقام امین کا تذکرہ ہے، پھر قیامت کا دن فیصلہ کا دن ہے، ھذا یوم الفصل، ان ھذا یوم الفصل قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس جو ہے نا ایپیسوڈ میں، آج کے اس سلسلہ درس تراویح کے اندر ہم جانیں گے کہ اللہ پاک نے 25ویں پارے میں کیسی عظیم عظیم نشانیاں جو ہے نا ہمیں بیان فرمائی ہیں، اور ہمیں سبق حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے کتنی پیاری پیاری جو ہے چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ آئیے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتا ہے، اس کو جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو آخرت کی کھیتی چاہے، جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا اس میں اللہ پاک نے جامع الکلم ہے، قرآن کریم کے یوں سارے کلمات ہی جامع ترین ہیں۔ قرآن کریم کا اللہ نے یہ اعزاز رکھا ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ دنیا دار کلام نہیں ہے کہ اس میں مکسنگ ہے، یا اس میں طرح طرح کی بناوٹ ہے، یا تصنع ہے، یا اس میں مختلف چیزیں جو نا ملائی گئی ہیں۔ یہ خالص دین الہی ہے، یہ خالص کلام الہی ہے، یہ اللہ کا ایسا کلام ہے کہ خالص ہے، اس میں کوئی مکسنگ نہیں، پوری بات لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تغیرات نہیں ہے۔ دیکھیں تو صحیح، آیت چھوٹی سی ہے، اس میں دنیا اور آخرت پوری سمیٹ دی گئی ہے۔ کیا فرمایا؟ جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں۔ آخرت کی کھیتی سے مراد جو بندہ چاہتا ہے کہ ہم نیک اعمال کریں تو اللہ پاک اس کے نیت کا بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ جو بندہ ایک عمل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس ایک نیکی کے عمل کے عوض اللہ اسے 10 جو ہے نا نعمتیں عطا فرماتا ہے، 10 رحمت فرماتا ہے، ایک نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے یعنی ارادہ رکھتا ہے کہ ہم ارادہ بھی ہے اور کر بھی رہا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں بسایا ہے، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو اسے راہ خدا میں خرچ بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، اللہ نے استطاعت بخشی ہے تو حج بھی کر رہا ہے، پھر اور بھی دیگر اموال خیر اور اعمال خیر میں حصہ شامل کر رہا ہے۔ فائدہ کیا ہے اور توقع کیا ہے؟ کہ اپنی آخرت کو بہتر کر لیں۔ تو جو آخرت کی کھیتی جو ہے نا بہتر چاہتا ہے یا بڑھانا چاہتا ہے اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے آخرت کے کامیابی والے کام کرنا بھی آسان کر دیتا ہے، اور کرتا اگر وہ ایک ہے تو اللہ عمل اس کو اس کے ایک عمل پر ثواب بڑھا کر دیتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں صدقہ کے لیے حکم ہوا کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ان لوگوں کی مثال اس جیسی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال کیا بیان کی گئی؟ جیسے کوئی ایک دانہ بویا جاتا ہے اور اس ایک دانہ کے بونے سے اس میں پھر کئی بالیاں جس میں دانے موجود ہوتے، تو جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اللہ اس کے لیے بڑھاتا ہے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ جو دنیا کے لیے محنت کر رہا ہے بظاہر دنیا میں جب محنت کرتا ہے تو کامیاب ہو بھی جاتا ہے، ایسا نہیں کہ دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا، لیکن قرآن کریم میں صرف اور صرف خالص دنیا طلب میں رہنے والوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ
اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، صرف دنیا طلب میں لگے ہوئے ہیں، صرف بزنس میں لگے ہوئے ہیں، صرف جاہ و مال میں لگے ہوئے ہیں، صرف مال و منصب میں لگے ہوئے ہیں، حرص مال میں لگے ہوئے ہیں، صرف دنیا کی رنگینیوں میں منہمک ہیں، پھر انہی ساری چیزوں میں اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ من اعرض عن ذکری، جو لوگ میرے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں، پیٹ پھیرے ہوئے ہیں، تو کیا اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی معیشت کو، اس کے رزق کو، اس کے کاروبار کو، اس کے جو ہے نا معاملات کو چوپٹ کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا کے بعد فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ایسوں کو قیامت کے دن جو ہے نا اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، وہ بندہ قیامت کے دن کہے گا کہ اے اللہ، کیا میں انکھیارا نہیں تھا؟ میں تو آنکھ والا تھا، مجھے کیوں جو ہے نا اندھا اٹھایا گیا؟ تو اس کی وجہ یہی ہوگی کہ تم نے دنیا کمانے کے چکر میں، دنیا کی حرص میں، دنیا کی ہوس میں، دنیا کی لالچ میں، دنیا کے مال و منصب میں اپنے آپ کو اس قدر منہمک کر دیا تھا کہ دین کے معاملے میں اندھے بن گئے تھے، اللہ کے معاملے میں، حقوق اللہ کے معاملے میں، حقوق العباد کے معاملے میں جو اندھے ہوئے تھے، تو اللہ فرمائے گا کہ آج آخرت میں تمہارا کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر جو لوگ نیک اعمال کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کے نیک اعمال پر ان کے نیکی کا ثواب تو عطا فرماتا ہی ہے، اس کے نیک عمل کا، ساتھ ہی اس کے نیک اعمال کے ارادے پر بھی اللہ نیکی عطا فرماتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کرے اور ان اعمال سے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صرف دنیا کی فکر میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو پراگندہ کر دیتا ہے اور اس کی تنگ دستی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اسے دنیا سے صرف اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا اس کے لیے ہے، پہلے سے لکھ دیا گیا ہے۔ جو شخص آخرت کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کو اکٹھا کر دیتا ہے اور اس کی مالداری کو اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس خاک آلود ہو کر آتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی تمام فکروں کو صرف ایک فکر بنا دیا اور وہ آخرت کی فکر ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا کی فکر کے لیے کافی ہے، اور جس کی فکر دنیا کے احوال میں مشغول نہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو رہا ہے۔ حضرت جارود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے آخرت کے عمل کے بدلے دنیا طلب کی تو اس کا چہرہ بگاڑ دیا جائے گا، اس کا ذکر مٹا دیا جائے گا اور جہنم میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا۔ ایف جین چینل کے ناظرین، اولیاء اللہ کو دیکھیے، صحابہ و تابعین کو دیکھیے کہ ان کا ذکر ہماری لبوں پر کیوں زندہ ہے، ہماری مجلسوں میں کیوں زندہ ہے، ہماری فکروں میں کیوں زندہ ہے، ہمارے ذکر میں کیوں زندہ ہے، ہماری کتابوں میں کیوں زندہ ہے، ہماری نسلوں میں کیوں زندہ ہے۔ اس لیے کہ ان بزرگوں نے، ان نفوس قدسیہ نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ دنیا ان کے سامنے موجود تھی، اچھے بزنس مین تھے، اچھے دنیا طلب کر سکتے تھے، اچھی جو نا دنیا کے اندر اپنا ایک بہترین لائف اسٹائل جس کو کہتے ہیں وہ گزار سکتے تھے، بہترین زندگی کے اور بھی جو پروٹوکول ہیں جو بندوں کو جس کی خواہش ہوتی ہے بعض اوقات وہ بھی حاصل کر سکتے تھے۔ بلکہ صحابہ اکرام میں ایسا نہیں کہ سارے کے سارے صحابہ غربا تھے، فقراء تھے، یتامہ تھے، مساکین تھے، نہیں۔ دیکھیں ایک بہت بڑی تعداد صحابہ اکرام کی ایسی ہے کہ اللہ نے انہیں بڑا کثیر مال بھی عطا فرمایا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت بڑے مالدار صحابی کا نام ہے اور بہت بڑے اپنے وقت کے بزنس مین تھے، لیکن جہاں بزنس مین تھے، جہاں ایک بہت بڑے تاجر تھے، وہاں خوف خدا سے لرزنے والے تھے۔ آپ دعا کرتے تھے، اے کاش کہ میں کوئی پودا ہوتا تو یا کوئی پرندہ ہوتا تو مجھ سے حساب نہیں لیا جاتا۔ آخرت کی فکر کا یہ عالم تھا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہترین بزنس مین تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک بہترین بزنس مین تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزنس مین تھے، اور بھی اس طرح کے دیگر صحابہ اکرام۔ تابعین میں دیکھیں تو سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کوفہ میں بہت بڑے تاجر، بہت بڑے بزنس مین کا نام ہے۔ اس طرح کا دیکھیں تو امت کی ایک بڑی تاریخ ہے کہ علماء امت، صلحاء امت، اور پھر امت کے اکابرین شخصیات اور اساتین علم و فن، یعنی جو فقہا محدثین گزرے ہیں، جو روایت حدیث بھی کرتے تھے، فقہ کی کتابوں کو ترتیب بھی دیتے تھے، لیکن وہ بزنس بھی کرتے تھے۔ خود آج دیکھیں نا، سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کا ذکر زندہ ہے، ان کی فکر زندہ ہے، غریب نواز کا ذکر زندہ ہے، فکر زندہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر ہماری زبانوں پہ زندہ ہے، ان کی فکر زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ ان بزرگوں نے اپنی زندگی کو صرف اللہ کی رضا والے کام میں لگا دیا تھا، اور اللہ پاک نے ان کے کام کو اس انداز سے قبول فرمایا کہ مخلوق کی زبان پر ان کا ذکر جاری فرما دیا۔ قرآن کریم میں آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، رحمان اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں جاگزی فرما دیتا ہے، جما دیتا ہے، بٹھا دیتا ہے۔ جانے والا تو چلا جاتا ہے نیک اعمال کر کے، لیکن اس کی یادیں رہ جاتی ہیں، ان کی فکریں رہ جاتی ہیں، ان کا کردار رہ جاتا ہے، ان کے نیک اعمال کے جو ہے نا وہ متوالے اور نام لیوا رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی خوب خوب نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب خوب اپنی رضا والے کام کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پھر قرآن کریم میں دیکھیے، اسی 25ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ پاک کی شان الہ کا بیان ہے، اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے، اللہ پاک کے ایک خدائے وحدہ لا شریک ہونے پر دلالت ہے۔ پھر قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجر کے ذریعے، حجر کے ذریعے، دریا کے ذریعے، کنکر پتھر کے ذریعے، جانوروں کے ذریعے، نباتات و جمادات کے ذریعے، حیوانات کے ذریعے، انسانوں کے جو اندر جو صفات رکھی گئی ہیں، ان کے اندر جو مختلف صلاحیتیں رکھی گئی ہیں، آسمان کی جو بلندی ہے، زمین کی جو وسعتیں ہیں، خلاؤں کا جو ایک سلسلہ ہے، اس میں اللہ پاک نے توحید کو بطور دلیل پیش فرمایا ہے کہ اس پر غور کرے بندہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اور وہی خدا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، توبہ قبول فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو اور پاک رہنے والے کو محبوب رکھتا ہے، یعنی پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو توبہ کی بڑی فضیلت ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ پشیماں ہونا، اپنے گناہوں پر شرمسار ہونا، اور شرمساری کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع لانا کہ یا اللہ، مجھ سے جو یہ غلطی ہوئی ہے، یہ گناہ ہو گیا ہے، اس پر ہم تیری بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہی تواب الرحیمہ ہے، تیری شان ہے کہ تو تواب ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے اس ارادے پر استقامت عطا فرما۔ تو یہ توبہ ہے۔ اور بھی توبہ کے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں، تو ان میں ایک چیز یہ کہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اور بھی یہ کہ اگر حقوق العباد سے متعلق ہوں تو جس کے ساتھ یہ گناہ کیا ہے تو ان سے بھی معافی مانگے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جو سر سجود ہو، توبہ کرے، اللہ پاک کی بارگاہ میں گناہوں کی تلافی کرے، اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع لائے، اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ کون؟ ہمارا وجود گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ پاک ہم پر فوراً عذابات کا سلسلہ نہیں فرماتا، ہماری گرفت نہیں فرماتا، ہمیں مہلت دے رہا ہے، ہمیں
سنبھلنے کے لیے اللہ نے وقت عطا فرمایا ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، اللہ کا کرم ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، ہم اور آپ جو بھی کرتے ہیں، مخلوق میں جو بھی جس حال میں جو کچھ بھی کر گزرتی ہے، اللہ پاک سب کے احوال سے واقف ہے۔ پھر قرآن کریم میں بیان ہوا الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خود صدقات اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی پر خطر منزل پر ٹھہرے اور اس کے پاس سواری ہو جس کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چنانچہ وہ اپنا سر رکھ کر سو جاتا ہے اور جب بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری کہیں جا چکی ہوتی ہے، پھر گرمی اور پیاس کی شدت اسے تڑپاتی ہے، یا جو اللہ تعالیٰ چاہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس نے کہا میں اپنی جگہ کی طرف لوٹ جاتا ہوں، چنانچہ وہ لوٹ آتا ہے اور پھر سو جاتا ہے، جب بیدار ہو کر سر اٹھاتا ہے تو اس کی سواری پاس ہوتی ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے اور کتنا فرحت محسوس کرتا ہے اور کس قدر راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بلا تمثیل اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے نا بندے سے راضی ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو سچی توبہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ قرآن کریم میں تو اللہ نے اعزاز بخشا ہے امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جب بندہ اچھے اعمال کرتا ہے، توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، اگر اللہ توبہ قبول فرما لے کسی بندے کی تو ممکن ہے اللہ پاک اگر اس پہ فضل فرما دے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اس کے حسنات کو جو ہے نا، بے شک جو ہے حسنات سیئات کو لے جاتی ہیں، تو اس کے سیئات کو یعنی جو اس کے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں کہ چھوٹے گناہ ہیں، اللہ اس کو حسنات میں یعنی اچھائیوں میں، اس کے نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، تو سچی توبہ لائے۔ پھر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سچی توبہ اللہ عز و جل نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی و وافی ہے۔ پھر آگے چل کے دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، تم جو چاہو کرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس پارے میں 25ویں پارے میں توبہ کے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں اور توبہ کا حکم بیان فرمایا ہے۔ پھر اسی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید روشن رہنمائیاں فرمائی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ ارشاد فرماتا ہے اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ پاک بہت ساری چیزیں تو ہم پہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ جو ہم پر مصیبتیں آتی ہیں یہ خود نہیں آتی، اللہ فرماتا ہے بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کمائی ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیرا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی غفلت کے بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ جو کچھ بھی ہے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں، جو مصیبتیں ہم پر پہنچتی ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ،
یہ تو معمولی مصیبتیں ہم پر پہنچتی ہیں ہم اف اتف کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اللہ تعالیٰ بہت سارا جو ہے نا ہم پر جو مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں اس کو تو معاف فرما دیتا ہے، درگزر فرما دیتا ہے۔ پھر اس کی تفصیل میں بہت ساری روایات ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک کاموں سے عمر بڑھتی ہے، دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، اور بے شک آدمی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکڑی کی خراش لگنا، قدم کا ٹھوکر کھانا اور رگ کا پھڑکنا کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو کانٹا چبھنے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے یا اس کی ایک خطا مٹا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن کی بیماری اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، دیکھیں تو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے انعامات فرمائے ہیں۔ ایک تو بہت ساری مصیبتیں ہم سے ٹال دیتا ہے، ہم پر سے ٹال دیتا ہے، اور ساتھ ہی جب بیماری بھی آتی ہے یا کانٹا بھی چبھ جائے یا ٹھوکر بھی لگ جائے یا نس پھڑکنے لگے تو اللہ پاک اس پر بھی بندے مومن کو اجر عطا فرماتا ہے۔ کتنا کریم رب کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بارے میں سورۃ الشورى کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، اور نماز قائم رکھی، اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے، اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی باتوں کا حکم فرمایا۔ نمبر 1، جو لوگ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ان کے آپس کے مشورے جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا ثواب ہے اور بڑا اجر ہے۔ یہاں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، تو آپس میں کسی کام کے کرنے کے معاملے میں مشورہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات انسانی میں، کائنات بشر میں جس ذات کو انسانی زندگی کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، یعنی آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسا علم والا، عقل والا، فہم والا، فراست والا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسی حکمت رکھنے والا، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی مستقبل پر نظر رکھنے والا نہ کائنات میں کوئی دوسرا پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ باوجود اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جب کام کا ارادہ کرو، جب کوئی کام کرنا چاہو تو آپس میں مشورے کر لو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے معاملات میں، اپنے کاموں کے معاملے میں، کوئی بڑا کام کرنا ہو، چھوٹا کام کرنا ہو تو کیا ہوگا؟ مشورے کرنے سے، مشورے میں خیر ہے۔ المشورۃ لا یاتی الا بخیر، اللہ پاک مشورے میں خیر عطا فرماتا ہے، اور مشورے سے خیر ہی حاصل ہوتا ہے، خیر ہی آتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ،
اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں مشورہ کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب جو مشورے میں طے ہو جائے تو اس کو کر گزرنے کا پکا ارادہ کر لیں۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّہ، پھر اللہ پہ بھروسہ بھی رکھیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو قرآن کریم میں 25ویں پارے میں یہی بیان فرمایا گیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور یہاں پہ حکم یہ ہوا ہے کہ آپس کے مشورے سے کوئی کام کریں۔ اس کا فائدہ بہت ہوگا۔ جب کوئی بندہ تنہا کام کرتا ہے تو اس کے بینیفٹ، اس کے فائدے الگ ہوتے ہیں، لیکن جب کچھ لوگ مل کے کرتے ہیں، مشورے سے کرتے ہیں، تو اللہ پاک مشورے میں خیر بھی ڈال دیتا ہے، اور اگر کچھ نقصان ہو بھی جائے تو 10 مل کر کے یا باہمی مشاورت سے لوگ اس کو حل کر لیتے ہیں، اور کوئی افتراق نہیں ہوتا، کوئی بہت بڑا نقصان ہونے سے رہ جاتا ہے۔ تو مشورے کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی دیگر ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اس بارے میں مشورے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو مخصوص اور جو چنیدہ چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی، تو اس پر عمل کریں۔ اللہ نے چاہا تو اس کی بہت ساری بہاریں اور اس کی برکتیں ملیں گی۔ مشورے سے کام لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے مالا مال ہونے کا اعزاز بھی آپ کے حصے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب خوب اس طرح کی باتیں، قرآن کریم کی باتیں، قرآنی واقعات کی باتیں، انبیاء علیہم الصلاۃ کی باتیں، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی باتیں، اصحاب کرام اہل بیت نبوت رضی اللہ عنہم اجمعین کی باتیں سیکھتے رہنے کی اور سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی خوب خوب توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا خیال رکھیے، FGN چینل دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 26ویں پارے کے ساتھ اور اس کے مضامین کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔